السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ واقعہ کربلا کی 5ویں قسط پیش خدمت ہے، بغور سماعت فرمائیں۔ بلا تمہید کے شروع کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر ان کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ پہنچے تو بے وفا کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے پھر آپ سے منہ موڑ لیا اور آپ کا راستہ چھوڑ دیا، اور امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ تنہا رہ گئے۔ رات کا وقت تھا اور ابن زیاد نے آپ کی گرفتاری کے لیے شہر کے چاروں طرف کڑی نگرانی رکھی تھی۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ بھوکے پیاسے ایک مسجد میں بیٹھے رہے۔ رات کو باہر نکلے، راستے کا علم نہ تھا۔ دل میں کہتے جاتے تھے، افسوس حسین سے چھٹے اور دشمنوں میں گھرے، نہ کوئی ہمدم ہے کہ راز دل سنے، نہ کوئی قاصد ہے کہ حسین کو ہماری خبر کرے۔ اسی طرح حیران و پریشان ایک محلے میں پھر رہے تھے۔ وہاں ایک بڑھیا طوعا نامی کو دیکھ کر اس سے پانی طلب کیا تو اس نے پانی پلایا، اور یہ معلوم کر کے کہ یہ غریب الوطن مسلم ہے، مسافر ہیں، انہیں اپنے گھر میں جگہ دی۔ اس عورت کا بیٹا ابن زیاد کا آدمی تھا۔ اس نے ابن زیاد کو خبر دے دی کہ مسلم ہمارے گھر میں ہیں۔ ابن زیاد نے اپنی فوج بھیج دی، جس نے بڑھیا کے مکان کا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا، اور چاہا کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر لیں۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس محاصرے کا پتہ چلا تو آپ تنہا تلوار لے کر ابن زیاد کے لشکر پر ٹوٹ پڑے، جیسے شیر ببر بکریوں کے گلے پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اکیلے تھے، کوئی ساتھ نہ تھا، اس لیے یہ کرنا پڑا۔ آپ کے حملے سے دل آوروں نے دل چھوڑ دیے، اور بہت آدمی زخمی ہوئے اور بہت سارے مارے بھی گئے۔ ان ظالموں نے پھر در و دیوار پر چڑھ کر آپ پر پتھر برسانے شروع کر دیے، جس سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدن مبارک خستہ ہو گیا، زخمی ہو گیا، اور ایک پتھر آپ کی پیشانی پر لگا، خون بہنے لگا۔ اس وقت آپ نے مکہ کی طرف رخ کر کے کہا، اے حسین، کچھ آپ کو اپنے بھائی خستہ جگر کی بھی خبر ہے کہ اس پر کیا گزری اور کوفیوں نے اس کے ساتھ کیا؟ افسوس میرے حال زار کی آپ کو خبر کون پہنچائے، اور کون آپ کو یہاں آنے سے روکے؟ اسی اثنا میں ایک اور پتھر آپ کے لب و دندان پر لگا، منہ سے خون جاری ہوا، داڑھی مبارک رنگین ہو گئی، تو اب مجبور ہو کر ایک دیوار سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئے کہ ایک نامرد نے گھر میں سے آ کر آپ کے سر پر تلوار ماری، جس سے اوپر کا ہونٹ کٹ گیا۔ آپ نے اسی حال میں اس بزدل کو جہنم رسید فرما دیا، اور پھر دیوار سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، الہی، میں اس وقت پیاسا ہوں۔ آپ کی یہ فریاد سن کر وہی بڑھیا گھر میں سے پانی لائی اور آپ کو دیا۔ آپ نے منہ سے لگایا مگر اس میں خون مل گیا، اس لیے آپ نے پھینک دیا۔ بڑھیا نے دوبارہ پانی دیا، وہ بھی خون آلود ہو گیا۔ پھر سے 12 مرتبہ اس نے پانی لا کر دیا، اس میں آپ کے دانت نکل کر گر پڑے۔
بس آپ نے پیالہ ہاتھ سے رکھ کر فرمایا خدا کو منظور ہی نہیں ہے کہ میں پانی پیوں۔ پیچھے سے کسی نے نیزہ مارا جو پشت کے یعنی پیٹھ کے آر پار ہو گیا۔ آپ سر نگو ہو گئے، جھک گئے۔ ظالموں نے دوڑ کر پکڑ لیا اور آپ کو ابن زیاد کے پاس لے آئے۔ ابن زیاد بدنہاد نے حکم دیا کہ انہیں چھت پر لے جا کر قتل کیا جائے۔ چنانچہ ایک ظالم ابن بکیر آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو چھت پر لے گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جاتے تھے، درود پڑھتے اور کہتے جاتے تھے اللہم احکم بیننا و بین قومنا بالحق۔ جب چھت پر پہنچے تو نیچے دیکھا اہل کوفہ جمع ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے کوفیو، اے کوفہ والو، جب میرا سر تن سے جدا کیا جائے، بدن سے الگ کر دیا جائے تو بدن دفن کر دینا اور کپڑے اتار کر جو قافلہ مکہ جاتا ہو حسین کے پاس بھیج دینا اور میرے بچوں پر رحم کرنا۔ پھر مکہ کی طرف رخ کر کے کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ بھائی یہاں کی آپ کو کیسے خبر کریں، ہرگز ادھر کو آپ نہ عزم سفر کریں۔ اتنے میں ظالم قاتل نے آپ کا سر مبارک بدن اطہر سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شاعر نے کہا ہے شہید مسلم بے کس ہوئے ہزار افسوس، فرشتے کرتے ہیں اس غم سے بار بار افسوس، شقی نے کچھ بھی نہ غربت کا ان کے پاس کیا، چلائی حلق پہ شمشیر آبدار افسوس۔ اس طرح امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اب صرف ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ایک محسن کے گھر میں انہوں نے چھپا کر کے رکھا ہے۔ میرے محترم، اگلے پارٹ میں آپ سنیں گے کہ ان معصوم بچوں کو بھی ان ظالموں نے تلاش کر کے بے دردی کے ساتھ کس طرح قتل کیا۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ ان بچوں کے، ان کے والد کے درجات کو بلند فرمائے اور ان ظالموں سے بہترین انتقام لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں آپ لوگوں سے درخواست ہے میرے محترم عاجزانہ مؤدبانہ کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ آپ کی تعاون کی مجھے ضرورت ہے، اچھی بات پھیلانے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ آپ میرے اس چینل کا حصہ بنیں تو آپ کا احسان ہوگا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔